بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین. اب یہاں پر تین من وہ ہیں کہ ہوں اس جن میں یہ چیز. میں ترجمہ اس طریقے سے اناڑیوں کی طرح کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ ترجمہ اس طرح عجیب سا لگتا ہے تو ہمیں کس کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی اس سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بات نکلنی چاہیے کہ وہ تین ہیں کیا. تین وہ ہیں جن میں وہ تین وہ ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر اشیاء تین چیزیں ایسی ہیں من کن فیہ کہ وہ چیزیں جس آدمی میں ہوں گی. اب یہاں پر آپ دیکھیں من وہ آدمی جس میں ہوں. دو مرتبہ من کا ترجمہ ہو رہا تھا من موصولہ وہ آدمی کے جس میں ہوں گی. اس کے بعد کننا ہے. آپ جانتے ہیں کانا فعل ناقص ہے. کانا کا جمع مؤنث غائب کننا آتا ہے. تو کننا جمع مؤنث غائب ہے. اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے ان ثلاث کی طرف کیونکہ یہ تین ہیں اور مؤنث اس وجہ سے ہیں کہ ثلاثن گنتی اگر اس کے آخر میں تا نہ ہو تو دیکھنے میں مذکر ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر مؤنث کے احکام جاری ہوتے ہیں. اور اگر دیکھنے آخر میں تا ہو تو دیکھنے میں مؤنث ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ مذکر ہوتی ہے. یہ گنتی الٹی ہوتی ہے 3 سے لے کر 10 تک. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جن میں یہ ہوں گی. تو فیہ میں جو ہاں ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے من کی طرف کہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جن چیزوں جس آدمی میں یہ ہوں گی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ من کا تعلق فیہ سے ہے. اہم بات یہ ہے کہ جب من موصولہ استعمال ہوتا ہے تو طلبہ کے ذہن میں یہ بیٹھا رہتا ہے کہ اس کے بعد جب فعل آئے گا اس فعل کا جوڑ ہوگا من سے. تو عام طور پہ ترجمہ یہ کر تین آدمی وہ ہیں کہ جو کہ ایسا کریں گے. تین آدمی وہ ہیں جو کہ ایسا ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ طلبہ کے ذہن میں یہ ہے کہ جب من موصولہ آئے یا ما موصول آئے تو اب اس کا جوڑ فاعل بن کر آئے گا یعنی اس کے بعد جو فعل آئے گا یہ من موصولہ یہ ما موصولہ اس کا فاعل بنے گا. ایسا نہیں ہے. من موصولہ آئے یا ما موصول آئے کبھی اس کا جوڑ فاعل سے ہوگا کبھی اس کا جوڑ مفعول سے ہوگا کبھی اس کا جوڑ مجرور سے ہوگا. تو یہاں پر من کا جوڑ ہو رہا ہے فیہ کی ہا ضمیر سے. اور آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ من کا جوڑ اس سے ہو رہا ہے؟ تو آپ ترجمے پہ غور کریں. تین آدمی وہ ہیں کہ جن میں یہ تین چیزیں ہوں گی. تو جن میں فیہ اس میں اور من کے ساتھ جب جوڑ دیا تو ہو گیا جن میں. تو اس سے معلوم ہوا من کا جوڑ فیہ کی ہا ضمیر سے ہے. من کا جوڑ کننا کی ضمیر سے نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے. اس کی وجہ سے بہت سارے طلبہ غلط ترجمہ کرتے ہیں. تو تین چیزیں وہ ہیں کہ جن میں یہ جس آدمی میں یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ آدمی ایمان کی حلاوت پائے گا. تو آپ موٹی موٹی ترکیبیں کریں گے. ثلاث من کن فیہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جس میں یہ چیزیں ہوں گی وہ آدمی ایمان کی حلاوت پائے گا.
تو سلاسل من کن فیہ مبتدا بن جائے گا اور وجد بہن حلاوت الایمان خبر بن جائے گا، موٹی موٹی ترکیب ہو جائے گی۔ اب سلاسل کے اوپر کیا پڑھیں گے، کیونکہ یہ مبتدا ہے تو اس کے اوپر رفع پڑھا جائے گا۔ من کن فیہ یہ اس کی صفت بنے گا سلاسل کی، کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ ہوگی، تو تین چیزوں کے بارے میں بتلایا گیا، تو یہ پورا جملہ صفت بنے گا سلاسل کی۔ کنہ کا اعراب اپنا ہوتا ہے، فعل کا اپنا اعراب ہوتا ہے، ماضی کا اپنا اعراب ہوتا ہے۔ وجد بہن حلاوت الایمان یہ خبر بن جائے گی۔ اب آپس میں کیا ترکیب پائے گا، کون پائے گا، ظاہر سی بات ہے وہ آدمی پائے گا، تو وجدہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو من کی طرف لوٹ رہی، یعنی یہ آدمی پائے گا۔ پانے کا مطلب ہے سر محسوس کرنا، وجدہ کے ترجمے بہت سارے ہوتے ہیں، پانا بھی ہوتا ہے، محسوس کرنا بھی ہوتا ہے، غصہ کرنا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پانے کا ترجمہ غلط ہے، محسوس کرنا صحیح ترجمہ ہے۔ محسوس کرے گا بہنہ ان چیزوں کی وجہ سے۔ دیکھیں بہنہ میں ہنہ ضمیر جمع مؤنث کی استعمال کی گئی، تو اس سے معلوم ہے اس کا جو اس سے مرجع ہوگا، اس کا تعلق ہوگا وہ بھی جمع ہونا چاہیے، چنانچہ سلاسن سے اس کا تعلق ہے۔ اور یہ با کیسا ہے، ان کی وجہ سے پا رہا ہے، تو ان تین چیزوں کی وجہ سے ایمان کی مٹھاس پا رہا ہے، تو یہ با سببیہ ہوا، با سببیہ ہو گیا۔ اور پائے گا کیا، ایمان کی حلاوت پائے گا، تو اس چیز کو پایا جا رہا ہے تو حلاوت مفعول بھی بنے گا، اور مفعول بھی میں عام حالت پہ زبری آتا ہے، کبھی زیر اگر آئے یا کبھی کچھ اور آتا ہے یا نون، وہ تب آئے گا تب بتلا دیتے ہیں۔ اب یہ ان تین آدمیوں کا تذکرہ ہے جو کہ ایمان کی حلاوت محسوس کرتے ہیں۔ نمبر ایک، من کان اللہ و رسول، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ پسندیدہ ہو۔ وہ آدمی کہ اس کے نزدیک، یہاں بھی وہی بات ہے جو میں نے اوپر کہی کہ من موصولہ ہے، لیکن من موصولہ کا تعلق کانا کے فاعل سے نہیں ہے، کانا کا فاعل یا کانا کا اسم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، لیکن من کا تعلق احب الیہ کی حاضمی، وہ آدمی جس کے نزدیک، من وہ آدمی جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو وہ آدمی جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول زیادہ پسندیدہ ہو، مما سواہما ان دو چیزوں کے علاوہ سے، کیا ہوگا اس آدمی کا، تو بات پوری نہیں ہوئی، وہ آدمی اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو دوسری چیزوں سے، تو کیا ہوگا اس آدمی کا، تو بات پوری نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہاں پر مبتدا چھپا ہوا مانا جائے گا۔ احدہم ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، یعنی جو تین آدمیوں کا پیچھے تذکرہ ہوا ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے کہ اللہ اس کا رسول اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ۔ اب آپ کی بات سمجھ میں آئی، تو اس سے معلوم احدہم مبتدا چھپا ہوا ہے، اور من کان اللہ و رسول احب الیہ مما سواہما یہ پوری کی پوری خبر ہے۔ اس کے بعد کانا کا اسم ہے، اللہ اس کا رسول، کانا کے اسم پر اسم رفع آتا ہے کان اللہ، اور اس کے بعد احبا کانا کی خبر ہے کہ اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی کہ اللہ زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اس وجہ سے احبا زبر پڑھا جائے گا۔ تنوین اس وجہ سے نہیں آئے گی کیونکہ احبا اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل پر تنوین نہیں آتی کیونکہ اس میں تفضیل غیر منصرف ہوتا ہے، دو وجہ سے۔ نمبر ایک وزن کے فعل پر ہے، وزن فعل جس کو کہتے ہیں، اور دوسرے اس کے اندر وصف کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو یعنی من کے، یعنی پہلا وہ آدمی ہے کہ اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو۔ دیکھیے اس میں تفضیل کے ساتھ الا استعمال ہوتا ہے عربی میں، تو اس کے طرف ترجمہ نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اس کے نزدیک۔ یہ الا نسبت کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ امام سیوطی نے اتقان میں کہا ہے۔ اچھا یہ ہے من، اللہ اور اس کا رسول زیادہ پسندیدہ ہو، اس کے نزدیک کس سے پسندیدہ ہو، اس چیز سے پسندیدہ ہو جو ان دونوں کے علاوہ ہے، یہ من مقابلے کے لیے ہے، یعنی پسندیدہ کے لیے دو چیزیں چاہیے، نمبر ایک جو پسندیدہ ہے، نمبر دو جس کے مقابلے میں پسندیدہ ہے۔ اللہ اور اس کا رسول زیادہ پسندیدہ ہے اور ما سوا کے مقابلے میں پسندیدہ ہے، تو من ما سوا ہما، جس سے آپ مقابلہ کریں گے اس کے اوپر من داخل کریں گے۔ اللہ و رسول احب منکم، اللہ اس کا رسول زیادہ پسندیدہ ہے تم سے،
الیہ مجھ کو، ما سوا ہما سوا کے معنی علاوہ، ہما زمین لوٹ رہے اللہ اس کے رسول کی طرف، ان دونوں سے یعنی اللہ اس کے رسول کے علاوہ سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ تو اعراب تو آپ کے متعین ہوں گے، اللہ اس کے رسول، رسول پر کیا پڑھا جائے گا؟ رفع پڑھا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کا رفع تو ہے کانا کے اسم کی وجہ سے، اور رسول کا رفع ہے کانا کے پر اللہ کے لفظ پر معطوف ہونے کی وجہ سے، اللہ واو کے ذریعے سے عطف ہو رہا ہے، تو پہلے کو معطوف علیہ کہیں گے اور دوسرے کو معطوف کہیں گے۔ یا آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو اللہ پر پیش آیا کانے کے اسم کی وجہ سے، اور رسول پر پیش آیا کہ اس کی معطوف علیہ مرفوع ہے، لہذا رسول معطوف بھی مرفوع ہوگا۔ مما سوا ہما، سوا سوا ہی پڑھا جاتا ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں۔ نمبر 2، یہاں بھی آپ پہلے بڑھا لیجئے، وسانی ہما، وسانی ہم، اور دوسرا ان میں سے وہ ہے کہ جو کسی بندے سے محبت کرتا ہو، تو احب یحب باب فعل سے محبت کرنا، تو احب فعل ماضی ہے، اس کے اوپر آخر میں زبر آئے گا، اور یہ کسی بندے سے محبت کر رہا ہے تو مفعول بھی بنے گا، اور محبت نہیں کرتا اس سے مگر اللہ کے لیے، یحب یہی باب فعل سے مضارع ہے، مضارع کے عام حالات میں پیش آتا ہے، لہذا یحب پڑھا جائے گا۔ الا للہ، مگر اللہ کی وجہ سے، لام تعلیلیہ ہے یعنی اللہ کی وجہ سے محبت کر رہا ہے، جو وجہ کو بیان کرے وہی لام تعلیلیہ ہوتا ہے۔ جو محبت کرے کسی بندے سے اور اس بندے سے محبت نہیں کرتا مگر اللہ کے لیے۔ اب آپ یہاں پر ایک اہم بات سمجھ لیجیے، عبدن موصوف ہے اور لا یحبہ الا للہ یہ صفت ہے۔ پہلے تو لا یحب الا للہ پورا جملہ بن جائے گا، اب اس جملے کا تعلق ہوگا عبدن سے، اور موصوف صفت آپس میں تعلق ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے عبدن موصوف ہوگا اور لا یحب الا للہ پورا جملہ صفت بنے گا۔ ایک بات اور سمجھ لیجئے یہاں پر کہ جب کوئی لفظ آپ نے نکیرہ استعمال کیا، جیسے عبدن بغیر الف لام کے استعمال ہوا، تو یہ نکیرہ کی جب صفت لائی جائے گی تو نکیرہ ہی آتی ہے، سب جانتے ہیں نکیرہ کی صفت نکیرہ ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو جملہ لانا پڑ رہا ہے تو جملہ ڈائریکٹ استعمال کر لیجیے، عبدن لا یحب الا للہ، یعنی لا یحب ڈائریکٹ استعمال کیا آپ نے، کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ لیکن اگر اتفاق سے اگر ہم یہ کہیں العبدہ، یعنی اس کو معرفہ استعمال کریں، تو اب یہ لفظ معرفہ بن گیا۔ اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں لا یحبہ الا للہ، تو اب اس کو آپ لا یحب الا للہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ العبد جب معرفہ ہے، اب یہ جملہ جو نکیرہ ہے اس کو آپ کو معرفہ بنانا پڑے گا، اور معرفہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں موصول استعمال کریں گے الذی، العبد الذی لا یحبہ الا للہ۔ اسی وجہ سے قرآن میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب متقین کی صفت اللہ تعالیٰ کو بیان کرنی تھی، اور متقین پر الف لام ہے وہ معرفہ ہو گیا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ڈائریکٹ یہ نہیں کہا یؤمنون بالغیب، اگر یہ کہہ دیتے بات جب بھی سمجھ میں آ جاتی، لیکن عربی رول کے قاعدے کے خلاف ہوتی، تو یہ یاد رکھیں اگر نکیرہ ہو تو ڈائریکٹ نکیرہ جملہ صفت بن جاتا ہے، اور اگر معرفہ ہو تو اب اس سے پہلے اس میں موصول استعمال کرنا پڑے گا، اور اگر کہیں اس میں موصول نہیں آیا، مثال کے طور پر اگر ہم یہی کہیں ما احب من احب العبد لا یحبہ الا للہ، تو اب لا یحبہ الا للہ کو صفت نہیں بناتے، حال بناتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اور حال نکیرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس میں الجھ جائیں تو کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دیجیے۔ ومن یکرہ، اور تیسرا وہ آدمی ہے، وثالثہم، تیسرا وہ آدمی ہے کہ جو کہ ناپسند کرتا ہے، کریہ یکرہ جو کہ ناپسند کرتا ہے کس بات کو، اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ کفر میں لوٹ جائے، تو ناپسند کرنے والا تو یہ من ہے، تو یہ یکرہ کے اندر وہ ضمیر ہے جو فاعل بنے گی، اور ناپسند کر رہا اس چیز کو، لہذا یہ بنے گا مفعول بھی۔ ان یعود فی الکفر، یہ پورا کا پورا جملہ تو یہ باقی نہیں رہا کیونکہ ان داخل ہو گیا، ان داخل ہونے کے بعد جملہ مفرد بن جاتا ہے، تو ان یعود فی الکفر مفعول بھی بنے گا۔ یعود
آپ کو معلوم ہے عاد یعود کے معنی لوٹنا، اور جس چیز میں لوٹتے ہیں اس کے اوپر فی داخل ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر فی داخل ہوا کفر پر، اور دال پر زبر اس وجہ سے پڑھا جائے گا کیونکہ ان کی وجہ سے نصب آتا ہے۔ بعد ان، بعد پر دال پر زبر ہی پڑھا جاتا ہے عام حالت میں، کیونکہ بعد مفعول فی بنتا ہے، مفعول فی منصوب ہوتا ہے، البتہ اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس کے اوپر زیر پڑھا جاتا ہے، حرف جر کی وجہ سے مجرور ہو جائے گا، اور اگر اس کا مضاف الیہ موجود نہ ہو تو پھر اس کے اوپر پیش پڑا جاتا ہے، جیسے کہ خطبے میں آتا اما بعدو، تو وہاں مضاف الیہ موجود نہیں ہوتا، ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے، اس وجہ سے عام حالت میں زبر آئے گا، اگر اس سے پہلے حرف جر آئے تو زیر آئے گا، اور اگر مضاف الیہ موجود نہ ہو تو پیش آئے گا۔ یہ خلاصے کے لیے بتلایا ہے، اگرچہ تفصیل اور ہے۔ بعد اس کے کہ اللہ نے بچا لیا، انقذ ینقذو بچا لینا، باب فعل سے، بعد اس کے کہ اللہ نے بچا لیا ہو اس کو، تو ہوا ضمیر مفعول بھی بنے گی، بچانے والے اللہ تعالی اللہ فاعل بنیں گے، اس سے بچا لیا، کس سے بچا لیا؟ کفر سے بچا لیا، تو منہ میں ہاں ضمیر کفر کی طرف لوٹے گی، اور یہ من ابتدائیہ ہوگا کہ اللہ نے اس سے بچایا، کس سے بچایا؟ کفر سے بچایا، تو اللہ تعالی نے اس کو کفر، وہ آدمی تیسرا وہ ہے جو کفر میں لوٹنا ناپسند کرتا ہے، بعد اس کے کہ اللہ نے اس کو بچا لیا کفر سے، کما یکرہ ان یلقا فی النار، جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کو جہنم آگ میں پھینک دیا جائے، یہاں آگ کا ترجمہ ہوگا جہنم کا نہیں، یہ بھی ان یلقا فی النار پورا کا پورا مفعول بھی بنے گا کہ وہ ناپسند کر رہا ہے ان یلقا فی النار اس بات کو۔ رہی یہ بات یلقی پڑھیں یلقی پڑھیں یلقا پڑھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لقی یلقا کے معنی ہے ملاقات کرنا، اب آپ ترجمہ کریں جیسا کہ وہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ جہنم میں ملاقات کرے، تو آپ کے اوپر ہنسیں گے لوگ کہ یہ جہنم میں جا کے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، یعنی آگ میں ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر ہم اس کو باب فعل سے استعمال کر کے دیکھتے ہیں، القا یلقی کے معنی ہے ڈالنا، اب ہم اس کو معروف پڑھتے ہیں، یلقی باب فعل سے معروف یلقی آئے گا، جیسا کہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ وہ ڈالے آگ میں، ارے بھائی یہ اس کو ڈالا جائے، یہ اس کو ناپسند کرے گا، اپن وہ کسی کو ڈالے اس کو نہیں وہ ناپسند کرے گا، کیونکہ اس کو ڈالا جائے اس کی بات چل رہی ہے، یہ کسی کو ڈالے اس کی بات نہیں چل رہی، تو یلقی یہ ڈالے کسی کو، یہ ترجمہ صحیح نہیں، پھر اب دیکھتے ہیں جیسا کہ ناپسند کرے اس بات کو کہ اس کو ڈال دیا جائے، یہ ترجمہ سمجھ میں آتا ہے، تو معلوم ہو یہ فعل مجہول ہے، مجہول کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ ڈالنے والا کو، یہ معلوم نہیں ہے کہ ڈالنے والا کون ہے، البتہ جس کو ڈالا جا رہا ہے وہ معلوم ہے کہ یہ اس کو ڈالا جا رہا ہے یہ تو ہمارے سامنے ہے، لیکن ڈالے گا کون پتہ نہیں، اسی وجہ سے فعل مجہول پڑھا جائے گا۔ اور ایک بات وہ بھی یاد رکھیے، دیکھیں یہاں پر یا کے نیچے دو نقطے نہیں لکھتے گئے، یا کے دو نیچے دو نقطے نہ لکھنا اس بات کی نشانی ہے کہ فعل مجہول ہے، اگر معروف ہوتا تو یلقی پڑھا جاتا، وہ آدمی تیسرا وہ ہے جو کہ کفر ناپسند کرے اس بات کو کفر میں لوٹ جائے، بعد اس کے اللہ تعالی نے اس کو بچا لیا ہے کفر سے، جیسا کہ ناپسند کرتا ہے اس بات کو کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ آپ حضرات خود بھی محنت کریں، شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے، اور ایک لمبے وقت تک عبارت بار بار محنت کے ساتھ گزارنی پڑے گی، تب جا کر پڑھنی آئے گی۔ آپ یہ سوچے 20-25 دن محنت کر کے اور پارٹ پڑھ لینے سے عبارت پڑھنی آ جائے گی، ایسا نہیں، یہ تجربے کی بات ہے، محنت اتنی جلدی نہیں آتی، ہمارے پاس بھی سالوں کے بعد آئی ہے۔ آپ دوسرے ساتھیوں کو بھی یہ مشورہ دیں تاکہ آپ کو دوسرے تک دین کی بات پہنچانے کا ثواب بھی مل جائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔